اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی انٹرسٹنگ قسم کا ہے، ہیبٹس کے اوپر میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اور آپ نے کیا کرنا، آپ نے سوچنا ہے اور اس کو ریلیٹ کرنا ہے اپنی کریٹیکل تھنکنگ سے. اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنی ڈیلی لائف کے اوپر کہ آپ کی ہیبٹس اصل میں ہوتی کیا چیزیں ہیں. ہیبٹس اصل میں ہے کیا؟ آپ کی وہ عادات جو آپ کسی بغیر فکر کے، بغیر کسی فکر و تردد کے آپ کرتے ہو، اس کو ہیبٹ کہا جاتا ہے. آپ کی عادت. یاد رکھیں، انسان جو چیز بوتا ہے، جو چیز سیڈنگ کرتا ہے، جو چیز بیج بوتا ہے، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہیبٹ اصل میں ہوتی کیا ہے اور کون سی ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان ایک کامیاب فیوچر کی طرف جاتا ہے، اور کون سی ایسی عادات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان ایک تاریکی کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ انسان کی جو کامیابی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا ڈائریکٹلی ریلیشن جو ہے وہ اس کی ہیبٹس کے ساتھ ہے، اس کی عادات کے ساتھ. کیونکہ جو چیز آپ بو رہے ہوتے ہیں، جو چیز آپ سیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہی آپ کے ایکشن کے اندر آ رہی ہوتی ہے. اور جو چیز آپ کے ایکشن کے اندر آ رہی ہوتی ہے وہ چیز آپ کی ہیبٹ بنتی جا رہی ہوتی ہے. اور جو چیز آپ کی ہیبٹ بنتی ہے وہی اصل میں آپ کا کریکٹر بنتا جا رہا ہوتا ہے. اور جو آپ کا کریکٹر بن جاتا ہے اصل میں وہی آپ کی ڈیسٹینیشن بن جاتی ہے. کیونکہ جو آپ کا کریکٹر ہوگا اسی سے ہی لوگ تو آپ کو پہچانیں گے. اور کریکٹر کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے؟ آپ کی ہیبٹ سے ڈیولپ ہوتا ہے. وہ عادت ڈیلی کی بیسس پہ جو آپ کرتے رہتے ہو، جس چیز پہ آپ کو فکر نہیں ہوتی ہے، آپ کا ڈیلی کا بہت زیادہ ایکسٹریم کا غصہ آنا، یہ آپ کی ایک عادت ہے جو آپ کو ایک اچھے فیوچر کی طرف لے کر نہیں جاتی ہے. ایک بیڈ ہیبٹ ہے. غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بعض لوگوں کو آتا ہے غصہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کی جو ایکسلنس ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کی ہیبٹس کے اوپر. کیونکہ کامیابی کا اور ہیبٹس کا آپس میں ڈائریکٹلی ریلیشن ہے، ڈائریکٹلی کنیکشن ہے ان دونوں کا آپس میں. اکارڈنگ ٹو ارسطوٹل کہتا ہے کہ وی آر وٹ وی آر، جو ہم ہیں وہ اصل میں ہم اور کچھ نہیں ہے. ہماری ایکسلنس جو ہے وہ اصل میں ہماری ہیبٹ ہی ہوتی ہے. ریممبر. تو ارسطوٹل کی یہ جو بات ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس بات کو اگر آپ ریلیٹ کرو کہ یار ایکسلنس جو ہے مینز کہ ہمارا ٹیلنٹ جو ہے، ہماری جو سکسیس جو ہے وہ اصل میں اور کچھ نہیں ہے. یہ وہ تھیم ہے جو ہم ڈیلی کی بیسس پہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، وی آر وٹ وی ریپیٹڈ ان ڈیلی لائف. ریممبر، ایکسلنس از نتھنگ ایلس، اٹس ہیبٹ. ایکسلنس آپ کی ہیبٹ ہوتی ہے. ہاں، اب کیسے ایکسلنس لے کر آنی ہے؟ اب کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ یار کیسے اچھی ہیبٹس کو لایا جائے، کیسے ہم ایک اچھی ہیبٹس کو اپنائیں تاکہ ہم ایک اچھے سکسیسفل فیوچر کی طرف ایک سٹیپ آگے لے سکیں. یہ ایک بڑا کویسچن ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یاد رکھیں کہ یہ جرنی جو ہوتی ہے نا، یہ پروسیس جو ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ پروسیس آپ کو ڈیلی کی بیس پہ کرنا پڑتا ہے، یہ پروسیس آپ کو گھنٹوں کی بیس پہ کرنا پڑتا ہے، یہ پروسیس آپ کو منٹس کی بیس کے پر کرنا پڑتا ہے. ایز اکارڈنگ ٹو ڈکٹم آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آنے والے کل سے سیکھتا ہے. اپنے آنے والا کل جو اسے سیکھ رہا ہوتا ہے، جو چیز اس سے غلطی ہوئی ہے اسے سیکھا ہے، گزرا ہوا کل جو گزر گیا اسے سیکھا ہے اس نے. منٹس کی بیس کے اوپر، گھنٹوں کی بیس کے اوپر، ڈیز کی بیس کے اوپر، منتھس کی بیس کے اوپر جو گزرا، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو یاد کریں اور اپنی کریٹیکل تھنکنگ کی بیس کے اوپر آپ ایک اچھی ہیبٹس کو بنا سکتے ہیں، اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب یاد رکھیں کہ ہیبٹس کی ایک بری ہیبٹ سے نکل کر اچھی کی طرف آنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا ایک کریٹیکل سٹیپ ہوتا ہے. جب سائنٹسٹ جو تھے، جو پہلا سائنٹسٹ تھا، آئی تھنک سو آرمسٹرانگ نام تھا اس کا، جس نے کہ پہلی ایک وویج کی تھی، پہلا سفر کیا تھا مون کی طرف، چاند کی طرف. پہلا سفر چاند کی طرف جو ہوا تھا، دیٹ واز سو ٹرمینڈس. سٹارٹنگ میں جو سٹارٹ کے کچھ منٹس تھے، یاد رکھیے ہماری جو ایک لائف ہے نا، ہم جس لائف کے اندر ہیں، ارتھ میں، زمین کے اوپر، ہم اس زمین کے اوپر رکے ہوئے ہیں. ایک خاص فورس ہے جو ہمیں زمین کے اوپر روکے ہوئی ہے،
اس فورس کو کہا جاتا ہے گریویٹیشنل فورس. جس فورس کی وجہ سے ہم اس زمین کے اوپر رکے ہوئے ہیں وہ فورس کہلاتی ہے گریویٹیشنل فورس. جب سٹارٹ کا سفر تھا ان سائنٹسٹ کا چاند کی طرف, تو سٹارٹس کے جو منٹس تھے اس گریویٹیشنل پل سے نکلنے کے لیے ان کو کافی زیادہ انرجی لگانی پڑی ہے. لیکن کافی زیادہ انرجی لگانے کے بعد وہ اس گریویٹیشنل پل سے, کیوں؟ کیونکہ بھئی یہ ایسی فورس ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ہم اس زمین پر, اس ارتھ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, یہ کوئی فورس ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچی ہوئی ہے. لیکن اوپر جو چاند کے اوپر وہ کیس ایسا نہیں ہے, وہاں پہ گریویٹیشنل فورس کا اتنا کیس, ایسا کیس نہیں ہے. تو جو پہلے کچھ منٹس تھے ان کو یہاں سے نکلنے کے لیے تو ان کو کافی زیادہ انرجی کی ضرورت پڑی ہے یہاں سے نکلنے کے لیے, اس گریویٹیشنل پل سے باہر نکلنے کے لیے. لیکن جو ہی وہ اس گریویٹیشنل پل سے باہر نکلے ہیں تو وہ آسانی سے مائلز, ملین آف مائلز انہوں نے طے کیا ہے. تو یہی اگر آپ اس گریویٹیشنل پل کو اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹ کر سکیں تو کہیں نہ کہیں ہماری جو ڈیلی روٹین ہے اس ڈیلی لائف کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہماری ہیبٹس کا گریویٹیشنل پل ہوتا ہے جو ہمیں باہر نکلنے سے روک رہا ہوتا ہے. یہ وہی گریویٹیشنل پل ہوتا ہے جو ہمیں کسی ایک اچھے کام کی طرف, بری ہیبٹس ہیں نا, بری عادات ہوتی ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں اور آپ کو ایک باہر نکلنے سے روک رہی ہوتی ہیں. اگر اس گریویٹیشنل پل سے اگر آپ باہر نکل آئیں تو آپ کی جو فریڈم ہے ملٹی ڈائمینشنز ہو سکتی ہے. آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اصل میں ہیں کیا. تو یاد رکھیں. اور ہاں, مزے کی بات یہ بھی بتا دوں کہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ بڑی خاص فورس ہے. یہ اگر اس کو ایسے اسپیکٹ میں لیا جائے, اس پرسپیکٹیو میں لیا جائے کہ بھئی یار اس گریویٹیشنل فورس نے اس یونیورس کو ایک آرڈر میں بھی رکھا ہوا ہے. اس گریویٹیشنل فورس نے اس پوری یونیورس کو ایک آرڈر کے اندر رکھا ہوا ہے. یہی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آپ کی یونیورس کھڑی ہوئی ہے. تو اگر یہی گریویٹیشنل فورس جو ہے آپ اپنے آپ میں اتنی کانسسٹنسی لے کر آ جائیں, اتنی ڈٹرمننٹ لے کر آ جائیں, لیکن کویسچن یہی ہے کہ ہاں سٹارٹنگ جو سٹیپ ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے سٹارٹ, کیونکہ سٹارٹ لینا ہی مشکل ہوتا ہے, اس سٹیپ سے نکلنا ہی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہی آپ کے لیے ایک ٹفسٹ زون ہوتا ہے. لیکن جب آپ سٹارٹنگ پروسیس سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ ملٹی ڈائمینشنز کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس ہیبٹس کو اپنایا کیسے جائے؟ بڑا ایک سادہ فارمولہ سا ہے, ٹیکنیک سی ہے بڑی سادی سی. وہ سادی سی ٹیکنیک کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے یار کیسے کوئی اچھی ہیبٹس کو اپنایا جائے, میں اسے کہتا ہوں کہ یار جس کی طرح بننا چاہتے ہو, جو کرنا چاہتے ہو, جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, جس کو فالو کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں یا ان لوگوں کو سننا شروع کر دیں. یاد رکھیں لوہا لوہے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, جس کو انگلش میں ڈائمنڈز کٹس ڈائمنڈز, یہ یاد رکھیں. تو جن لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں ان سے جڑنا شروع کر دیں. کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ وہ اثر آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ جس محفل میں بیٹھیں گے, جس انوائرمنٹ میں آپ رہو گے, وہی انوائرمنٹ آپ کے اوپر بھی تو آئے گی. یہ کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک بری محفل میں بیٹھو اور آپ کے اوپر اثر اچھا ہو رہا ہے. نہیں, اگر آپ کو جس کو جو ڈیزائن کیا ہوا ہے, ضروری یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, تب جا کے آپ کچھ نہ کچھ ایک اچھا سوچ پاؤ گے. آپ کے اندر وہ سوچنے کی سکلز آئیں گی کہ what to do, کرنا کیا ہے. جب آپ میں نالج آ جائے گی, یاد رکھیں کہ آپ کے دیکھیں یہ جو ہیبٹ ہے یہ 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. نمبر 1 از یور نالج, نمبر 2 از یور اسکلز, اینڈ دا لاسٹ از یور ڈیزائر. آپ کی ڈیسٹنی, آپ کی موٹیویشن. نالج ہونا چاہیے کہ what to do and why to do. یہ نالج ہے آپ کے پاس, یہ ہونا ضروری ہے. ہیبٹس. Second one is your skills, how to do. And the last is your desire, وہ موٹیویشن جو آپ کو اس پورے پیراڈگم, اس پورے ایک جو نمونہ ہے اس کے اندر سے نکال کر لے کر آتی ہے. موٹیویشن سامنے, ڈیزائر ہے کہ بھئی یہاں تک میں نے پہنچنا ہے.
یہ یاد رکھیں جب تک آپ اس دنیا سے یہ جو آپ کی دیکھیں بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی ایسی رکاوٹیں ہیں، بڑے ایسے آپ کے ہماری لائف میں ہرڈلز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اپنے نیچر کی ہوتی ہیں، ہماری اپنی انکنسسٹنسی ہوتی ہے، جو کہ ایک انفیکٹو بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں ایک کامیاب افیکٹو لائف سے روکے ہوتا ہے. جس طرح میں نے بالکل اس ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ایک بات کی ہے کہ آپ جو چیز بوتے ہیں، سیڈنگ جو چیز بوتے ہیں، اس کا ڈائریکٹلی ریلیشن ہے آپ کی کامیابی کے ساتھ. اس کا مطلب میں یہ ریلیٹ کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کی ہیبٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں آپ کی سکسیس کے ساتھ. یہ چیز آپ نے اپنے پلے سے باندھ لینا ہے بالکل کہ یار اس کو پی جائیں کہ آپ کی جو عادات ہیں وہی اصل میں آپ کی سکسیس کا راستہ بنتی ہیں، وہی آپ کی سکسیس کا باعث ہوتی ہیں. تو بعض ہمارے ڈیلی روٹین میں بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انفیکٹو جسچر ہوتا ہے، جو کہ ہم ایک ناکام لائف کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم بنے نہیں ہوتے ہیں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ آتے ہیں اس دنیا میں. ایک وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں، یہ جو کوٹیشن ہے یہ میں نے آپ کو بڑی دفعہ سنا بھی چکا ہوں، بڑے میں نے ویڈیوز میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ دو قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں آئے ہیں تو بھائی موجیں کر کے جائیں گے، اس دنیا میں آئے ہیں موجیں کر کے جائیں گے، جو ہے انجوائے کرو چلے جائیں گے. ایک ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں بھائی آئے ہیں تو کچھ کر کے جانا ہے، کچھ کر کے جانا ہے، ایسے ہی نہیں جانا ہے یہاں سے. بقول حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ایک صوفی بزرگ ہیں، ان کا فرمان بڑا انٹرسٹنگ قسم کی کوٹیشن ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہ، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دنیا میں تمہارے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو یاد رکھ لو تمہارے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو کوشش یہ کرنی کہ بھئی میں اس دنیا میں آیا کیوں، اس چیز کو تلاش کرنے. ہیبٹس آپ نے اپنی چینج کرنی ہے ڈے بائی ڈے، سیکنڈز کی بیس کے اوپر، منٹس کی بیس کے اوپر، ڈیز کی بیس کے اوپر، منتھس کی بیس کے اوپر، ایئر کی بیس کے اوپر. آپ نے اپنی ان کمزوریوں کو، ان باریکیوں کو خود فیس آؤٹ کرنا ہے اور ان کو کسی طریقے سے جو آپ کی کمیاں ہیں ان کو آپ نے ختم کرنا ہے. کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر، کوئی بھی ٹرینر جو ہے وہ سوائے آپ کو ایک نالج کے یا سوائے ایک شمع جلانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. کرنا آپ نے خود ہے. میں صرف ایک شمع جلا سکتا ہوں، باقی آپ کا کام ہے. آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، گولز آپ نے ڈیزائن کرنے ہیں، اپنا پورا ایک ڈرافٹ سا بنائیں پیج کے اوپر کہ بھئی یہ میرے گولز ہیں، یہاں تک میں نے پہنچنا ہے. آپ کی ہیبٹس، آپ کے کریکٹر ہی ہوتا ہے جو آپ کو ان گولز کی طرف لے کر جاتا ہے، آہستہ 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 آہستہ. اگر ان گولز کو دیکھیں گے تو یار کہیں گے بڑا دور ہے یار، نہیں کر پاؤں گا، تو آپ پھر کبھی نہیں کر پاؤ گے. جو آپ کا آج ہے اس پہ یقین رکھیں، اور سب سے بہتر اور کامل یقین آپ کا اللہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ یقین ہے جو بڑی سے بڑی منزل کو آسانی سے طے کر دیتا ہے. پھر سے ایک میں صوفی بزرگ کی کوٹیشن یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ جس کا یقین اللہ ہو جاتا ہے اس کا سفر عین اللہ کے مطابق ہو جاتا ہے. تو اپنی مشکلات کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ جس کی جتنی زیادہ سکسیس ہوتی ہے، جس کی جتنی زیادہ محنت ہوتی ہے، جتنی زیادہ ایفرٹس کرتا ہے، اس کی سکسیس بھی اتنی بڑی ہی ہوتی ہے. اپنے اللہ پہ کامل یقین رکھیں، اپنے گولز کو ڈیزائن کریں اور یہ اپنے آپ سے کویسچن کریں کہ بھئی میں یہاں پر آیا کیوں ہوں، یا ہم نے ایسی آنا کھانا پینا ہے اور موجیں کرنی اور جانا ہے، یا ہم نے کچھ ایسے نام بنانے ہیں، ایسے برانڈ بنانے ہیں، جیسے ایدی صاحب ہیں، ایسے برانڈ بنانے ہیں جو جاتے ہیں تو ان کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. ایسا بننا ہے. Now it's up to you کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی ہیبٹس کو کس طریقے سے چینلائز کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک بڑے اچھی
رائٹر رہ چکے ہیں، اسکالر بھی رہ چکے ہیں، قاسم محمود صاحب بڑے زبردست آرٹسٹ بھی رہ چکے ہیں. ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ یار آپ کی اتنی کامیابیوں کا راز کیا ہے؟ آپ نے اتنی منزلیں طے کی ہیں، اتنی کامیابیاں طے کی ہیں، یہ کیسے پاسبل ہو سکا ہے؟ بڑے زبردست قسم کے رائٹر تھے قاسم محمود صاحب. آپ ان کی ویکیپیڈیا کو سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر. تو ان کی بڑی زبردست قسم کی بات تھی جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. قاسم محمود صاحب وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے صرف وقت کی قدر کی ہے، مجھ سے کام میرے اللہ نے خود بخود ہی لیا ہے. تو اصل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت کی قدر کس طرح کر رہے ہیں. جس پروفیشن کی آپ جتنی قدر کریں گے، جس پروفیشن کو آج آپ جتنی رسپیکٹ دیں گے، ریممبر مائی ورڈز، یہی پروفیشن آپ کو عزت بھی دے گا. جس پروفیشن کی، جس راستے کی آپ جتنی دل سے قدر کرو گے، جتنے ٹوٹ کے اس کے اندر ایفرٹ کریں گے، پھر گھوم پھر کر بات اللہ کے اوپر ہی آ جاتی ہے. اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، بس اس پہ کامل یقین رکھیں. آپ نے اتنی محنت کرنی ہے، وقت کی قدر کرنی ہے، راستے خود بخود ہی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب کبھی بھی آپ کی لائف ہے بڑی، آگے لائف خیر سے بڑی ہے بھی آئیں گے، بڑے چیلنجز بھی آئیں گے. بڑی اچھی سی ایڈوائس یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی when opportunity knocks, so please open the door. بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ بھی نہیں پڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ بڑی اچھی اپرچونیٹیز کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ان اپرچونیٹیز کو مس آؤٹ کرنے کے بعد بڑے ایسے مواقع ہوتے ہیں جو مس کر دیتے ہیں، اور ان کو مس کرنے کے بعد وہ پھر لوگوں کو بلیم آؤٹ کرتے ہیں. بلیم لوگوں کو نہیں کرنا ہے. کامیابی اسی کو ہی کہا جاتا ہے. کامیاب انسان، افیکٹو پرسن وہی ہوتا ہے جو بلیم پہلے خود کو کرتا ہے. بھئی ناکامی مجھ سے ہے، غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، میں نے ہی ٹھیک کرنا ہے. تو جو یاد رکھیں، جو ناکام لوگ ہوتے ہیں نا، جن سے کچھ ہو نہیں پاتا، وہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار لوگوں کو ٹھہراتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کرنا. ایٹ لیسٹ افیکٹو بندہ جو ہوتا ہے وہ ہر ناکامی کا، ہر فیلیور کا، ہر فیلئر کا جو ذمہ دار ہے وہ خود کو دیتا ہے کہ بھئی میں اس کا ذمہ دار ہوں. لائف میں، زندگی جس میں ہم روٹین کے مطابق چل رہے ہیں، یاد رکھیں یہ کرکٹ میچ کی طرح ہے. یہ کرکٹ میچ کی طرح ہے، اور یہ ایک ایسا میچ ہے کہ جس میں آپ نے اکیلے ہی چلنا ہے. اس کرکٹ میچ میں آپ نے اکیلے ہی چلنا ہے، آپ کے ارد گرد اور کوئی بھی نہیں ہے. ان تمام چیلنجز کو آپ نے اکیلے ہی فیس آؤٹ کرنا ہے. اپنی تنہائی کو اپنانا سیکھیں. جتنا آپ ہجوم میں رہیں گے، جتنا آپ لوگوں میں رہیں گے، اتنا آپ کامیابی سے دور رہیں گے. ہجوم سے نکلیں، تنہائی کو پسند کریں، کیونکہ تنہائی آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کو انہانس کرتی ہے. جتنی آپ کی لائف میں آپ کی کرٹیکل تھنکنگ زیادہ ہے، اتنے پاسبل چانسز ہیں کہ آپ ہر ایک کویسچن کو سالو ایزیلی کر سکو گے. ہر کویسچن کو سالو کریں، اپنی ڈیلی لائف کی جو مسائل ہیں ان کو سالو کریں اپنی کرٹیکل تھنکنگ کی بیس کے اوپر. غور و فکر کریں اس کے اوپر. قرآن پاک میں بڑی جگہ پر غور و فکر کا آیا ہے. سورہ بقرہ کو اٹھا کر دیکھیں، سورہ الزمر کو اٹھا کر دیکھیں. اللہ نے بہت جگہ پر کہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کی ہر اس کائنات کی ہر چیز کے اوپر غور و فکر کریں، اپنی کرٹیکل تھنکنگ کو انہانس کریں. تب ہی جا کر آپ ایک کامیابی کی لہر کی طرف دوڑیں گے، کامیابی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے. بڑے ایک اچھا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کیلیفورنیا کا ایک واقعہ سا ہے. تو یہ واقعہ کرنے کا محض مقصد میرا یہاں پر یہ ہے کہ اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی مینس کہ کبھی آپ کے دل سے یہ آواز آئے کہ یار کیا میں اکیلا اتنا بڑا سفر طے کر لوں گا، اتنی مشکل کام کر لوں گا. تو بڑا ایک مزے کا ایک واقعہ سا ہے، کیلیفورنیا کے ایک بیچ سا ہے، وہاں کا ایک واقعہ ہے یہ کہ ایک آرمی کا جرنیل ہوتا ہے، آرمی افسر ہوتا ہے، ریٹائرڈ آرمی افسر ہوتا ہے، جو کہ بیچ کے کنارے کے اوپر
بیٹھا ہوتا ہے، اس نے سگار لگائی ہوتی ہے، ریٹائرڈ افسر ہے، سگار لگائی ہوئی ہے اس نے، اور وہ بیچ کے کنارے پر بیٹھا ہے اور اس ماحول کو، اس انوائرمنٹ کو، اس آب و ہوا کو انجوائے کر رہا ہے۔ بیچ کے اوپر ہو کیا لوگ کرتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی دورانیے میں وہ ایک بچے کو دیکھتا ہے، اور بچہ جو ہوتا ہے وہ چونکہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور سمندر سے جو ایک لہر آتی ہے پانی کی، تو اپنے ساتھ کچھ فشز کو لے کر آتی ہے، اسٹار فشز کو لے کر آتی ہے، کچھ فشز ہے، تو وہ بچہ کیا کر رہا تھا، ایک ایک فش کو اٹھا کر دوبارہ سے سمندر کے اندر پھینک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کافی دیر تک یہ جو ریٹائرڈ افسر ہوتا ہے یہ بیٹھ کر یہ پورا نظارہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی سینکڑوں کی تعداد کے اندر فشز جو ہیں وہ آتی ہیں، اور یہ بندہ، ایک بچہ جو ہے، یہ اٹھا کے ایک کو پھینکا، دوسری کو پھینکا، اتنی بہت تو پڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ جو بندہ ہے وہ یہ سارا پورا نظارہ کرنے کے بعد اس کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ یار یہ تم کیوں کر رہے ہو، تمہارے اس کو ایک کو اٹھا کر پھینکنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، یہ اتنی بہت ساری پڑی ہوئی ہیں۔ تو کیا خوبصورت جو جواب اس بچے نے دیا، وہ ایک دوبارہ سے اس دورانی میں ایک فش کو اٹھاتا ہے اور اس طرح دیکھتا ہے، اسے اٹھا کر پھینکتا ہے دوبارہ سے اور کہتا ہے اس کو فرق پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، ون پرسن کین میک اے چینج۔ آپ چاہیں تو اپنے آپ میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ آپ دنیا کو چینج نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بدلنا نہیں چاہتا ہے۔ آپ دنیا کو چینج کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ کسی کو چینج کر ہی نہیں سکتے ہو۔ ہاں، آپ چینج کر سکتے ہو تو آپ خود کو چینج کر سکتے ہو۔ دین کی جو اصل تبلیغ ہے وہ یہی ہے، خود کو چینج کرنا۔ ہم دنیا کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں، چینج کا سٹیپ کہاں سے لیا جا سکتا ہے؟ خود سے ضرور لیا جا سکتا ہے، اور اسی کو ہی اصل کامیابی کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں اس دنیا میں آیا کس بیس کے اوپر ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ میسج ہیومینٹی کے حوالے سے، سب سے ہی امپورٹنٹ میسج کہ کوشش یہ کریں کہ آپ کی، یاد رکھیں، وہ انسان کامیاب زیادہ ہوتا ہے جو سوشل ہوتا ہے، جو سوشل ہوتا ہے۔ اپنے گفت میں، اپنے گفتار میں ایک نرمی کو لے کر آئیں، خوبصورتی کو لے کر آئیں، کیونکہ حسن اخلاق آدھا دین ہے۔ سرکار اسلام کے اخلاق سب سے بڑا ایک ہمارے لیے میسج ہے۔ ہم دین کی تو بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بڑے فرقوں میں تقسیم کر لیا ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے۔ بتلاؤ کوئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے۔ ہمارے منہ سے چیزیں اچھی نہیں نکلتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو اچھے دو چار بول نہیں بول سکتے ہیں، اور ہم دین کی بہت بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر۔ اس کائنات میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بڑی زبردست کوٹیشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پوری کائنات کے اندر نیکیوں کے جتنی بھی رجسٹرز ہیں ان کو دیکھا، سب سے بہترین نیکی جو مجھے لگی ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ انسانیت سب سے بڑی نیکی ہے، یہ بات یاد رکھیں، جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ضروری ہے، آپ نے اپنے کردار کو اچھا کرنا ہے، اپنی گفت کو اچھا کرنا ہے، جو کہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور آپ کی نفس کی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ حسن اخلاق ایک ایسی، یاد رکھیں، حسن اخلاق جو ہے نا، اخلاق یہ بیسیکلی اللہ کی صفت ہے۔ وہ حدیث مبارکہ ہے، سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس کو اخلاق جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اور بڑے مشہور صحابی ہیں، ایک اور حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، بڑی زبردست حدیث ہے یہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اخلاق کے مقابلے میں رکھ دی جائے ترازو کے اندر، تو اخلاق کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہوگا۔ تو
آپ کے 2-3 کسی بول جو ہیں کسی دوسرے کے ساتھ بول دینا، اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، ہاں اس کا بہت کام ہو جاتا ہے. تو آپ نے، چونکہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ ہیبٹس کے اوپر ہی ہے، تو ہم نے کیسے اپنے آپ کو افیکٹو بنانا ہے، یہ اصل کوسچن تھا آج کا. آپ نے افیکٹو اپنے کریکٹر سے خود کو بنانا ہے، اپنی ہیبٹ سے بنانا ہے. کیونکہ اس لیکچر کے سٹارٹ سے جو میں نے بات شروع کی تھی کہ جو چیز آپ بوتے ہیں وہی ڈیفینیٹلی آپ پاتے بھی ہیں. جو چیز آپ سیڈنگ کرتے ہو وہی آپ کی سکسیس میں آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ریلیشن آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ بھئی آپ نے اپنی ہیبٹس کو کیسے افیکٹو بنانا ہے. لاسٹ میسج یاد رکھیں، ایک ناکام انسان جو ہوتا ہے نا، ناکام انسان کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں، بڑے ریزن ہوتے ہیں، بڑے سینکڑوں ریزن دے دے گا. وہ نہ کرنے کے جو وہ کر نہیں پایا. ایک ناکام انسان کے پاس سینکڑوں ریزنز ہوتے ہیں وہ نہ کرنے کے جو وہ کر نہیں پایا ہے، اور ایک کامیاب انسان کے پاس صرف ایک وجہ ہوتی ہے وہ کرنے کی، جو وہ کرنا چاہتا تھا اور وہ کر جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.